ذکر کر رہا تھا اپنے بی ایس سی کا۔ تو بہرحال میں جب آرمی سے واپس آیا تو کچھ رقم تھی، تو میرا اس طرح داخلے کا انتظام ہو گیا۔ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، تو بی ایس سی میں نے بڑے اچھے نمبروں سے کی۔ تو پھر مجھے اسکالرشپ وہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی آفر ہوا تھا، تو میں یا تو اسلام آباد جانا چاہتا تھا یا روا میں ہی فزکس میں کرنا چاہتا تھا۔ تو وہاں میں حضور سے ملا تو حضور نے کہا کہ آپ اسلام آباد ٹرائی کر لیں، اگر وہاں ہو جاتا ہے تو جماعت بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے، اور مجھے کچھ کرائے کے لیے حضور نے پیسے دیے کہ آپ جائیں۔ تو میں وہاں اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا، داخلے کے لیے کوشش کی۔ تو وہ امتحان لیتے تھے، ایک ٹیسٹ لیتے تھے اور ایک انٹرویو لیتے تھے۔ تو بہرحال میں آ گیا، اور میرا نمبر 1 تھا شاید نا فرسٹ سیمسٹر میں، یا نمبر 2 تھا۔ تو مجھے انہوں نے اسکالرشپ دیا، اس وقت $150 تھا پر منتھ، مگر وہ اندازاً 2 مہینے کے بعد ملا تھا۔ تو پہلے 2 مہینے کا جو خرچہ ہے وہ حضور نے وزارت تعلیم سے دلوایا تھا۔ تو اس طرح میری ایم ایس سی شروع ہو گئی تھی۔ تو پھر میں وہاں محنت کرتا رہا، ساتھ ٹیوشنیں مل گئی تھیں، ٹیوشنیں بھی پڑھا رہا تھا، کیونکہ میرے سارے چھوٹے بھائی بھی ابھی پڑھائی کر رہے تھے، ان کا خرچہ بھی میرے سے ذمہ تھا۔ اس کے علاوہ نے روا سے چند ایک دوست، میری خواہش تھی کہ وہ بھی آگے آئیں، تو ان کے داخلے کا انتظام کیا، ان کی جو انیشل مالی مدد ہو سکتی ہے وہ بھی کی۔ تو اس طریقے سے پھر مطلب لائف جو تھی اچھی چلتی رہی۔ تو ایم ایس سی کے دوران میں نے بہت محنت کی، مطلب آپ انتہا بتا دیتا ہوں کہ عید کے وقت 3 چھٹیاں ہوتی تھیں اور سارا ہاسٹل خالی ہو جاتا تھا پورا، صرف کوئی فارن اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، کوئی فلسطین سے آیا ہوا ہے، کوئی کسی افریقن ملک سے آیا ہوا ہے، وہ نظر آتے تھے۔ تو امانگ دا پاکستانی میں شاید اکیلا ہی تھا۔ تو میں نے عید کا وقت بھی وہیں گزارا، اور میں نے مطلب ایک ٹاپ سبجیکٹ میں جس میں میں تھوڑا سا پیچھے تھا، تو اور ٹیچر بھی ہماری کراچی کی تھی، اس کو بھی کچھ مسئلے تھے پڑھانے کے، تو میں نے کہا کہ میں یہ مطلب کام کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ ایک کتاب تھی، مجھے اب یاد نہیں کون سا ٹاپک تھا، تو ویسے لینئر الجبرے سے ریلیٹڈ تھا، تو وہ میں نے کتاب جو تھی ختم کر لی چھٹیوں 3-4 دن میں۔ تو اس کے علاوہ پھر جو دوسری کتابیں تھیں وہ بھی پڑھتا رہا، خوب محنت کرتا رہا۔ سپورٹس میں کافی آگے تھا، باسکٹ بال اور فٹ بال یونیورسٹی ٹیم کا کھلاڑی تھا، اور باسکٹ بال کھیلنے ہم کراچی اور لاہور بھی گئے ایز اے اسلام قائد اعظم یونیورسٹی کے پلیئر کے طور پہ نا۔ تو اس کے بعد ایم ایس سی تو لینتھی، مطلب 2.5 سال لگے تھے، کیونکہ کو ہو گیا تھا 77 میں، تو اس کی وجہ سے پھر ڈیلے ہو گیا تھا، تقریباً 6 مہینے آگے چلے گئے تھے ہمارا معاملہ۔ تو دسمبر 77 میں میری ایم ایس سی بہرحال پوری ہو گئی تھی۔ تو اب اس کے بعد پھر میری یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن تھی، تو فرسٹ کو وہ دیتے تھے قائد اعظم اسکالرشپ امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، تو میں اس پہ انٹائٹل نہیں تھا، مگر جو لڑکا فرسٹ تھا مشتاق احمد فیصل آباد کا، وہ تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتا تھا، میرا بہت اچھا دوست تھا، ہم دونوں ہی اکٹھے پڑھا کرتے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کے والدین نے پابندی لگا دی ہے کہ باہر نہیں جانا پاکستان سے۔ ان کے والد صاحب کا کاروبار تھا محل فیصل آباد میں، بہت بڑا دکان تھا، بزنس تھا۔ تو وہ کہتا میں نے تو نہیں جانا آگے فردر پڑھنے کے لیے۔ تو پھر میں نے یونیورسٹی سے درخواست کی کہ آپ مجھے یہ اسکالرشپ مجھے دے دیں، تو اس کے لیے میں نے فارن آفس میں بھی کوشش کی، تو مگر وہ جنرل ضیاء صاحب کا دور آیا تھا نیا نیا، تو 78 کی بات ہے، تو بہرحال اس کا انتظام نہیں ہو سکا۔ اتنے میں ہم روا گئے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ کو ملے، تو ان سے ذکر کیا کہ یہ صورتحال ہے، تو حضور نے کہا آپ گھبرائیں نہ، جماعت آپ کو پی ایچ ڈی کرائے گی، آپ مجھے اپنے کاغذات بھیج دیں۔
تو میں واپس جا کے میں نے اپنے کاغذات بھیج دیے، مگر وہ حضور تک نہیں پہنچ سکے۔ تو حضور نے جون میں چلے جانا تھا، جون 78 میں، بلکہ مئی میں چلے جانا تھا وہاں لندن۔ وہاں ایک جیزس کانفرنس تھی جس میں حضور کا خطاب بھی تھا۔ تو وہ حضور تک جب میرے کاغذات نہ پہنچے، میں نے 2 دفعہ بھجوائے تھے احتیاطاً، تو پھر میں نے اپنے طور پہ کوشش کی۔ تو اس وقت بہرحال ٹائم تھوڑا تھا، نہیں ہو سکا۔ تو حضور جب واپس آئے اکتوبر میں تو کہنے لگے مجھے تو کاغذات نہیں ملے، تو آپ انتظار کر لیں، 8-9 مہینے اور ہیں۔ میں نے کہا حضور یہاں تو مجھے رسٹ لگ جائے گا، زنگار لگ جائے گا، تو آپ مجھے نا افریقہ بھیج دیں۔ تو پہلے تو کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو رسٹ کیسے لگے گا، آپ کالج میں پڑھا رہے ہیں۔ میں اس وقت دونوں کالجوں میں پڑھاتا تھا ایز اے والنٹیئر نا، تو تھوڑے سے پیسے ملتے تھے۔ جامعہ نصرت جو لڑکیوں کا کالج ہے وہاں ایف ایس سی پڑھتا، اس کا خرچہ تو حضور اپنی جیب سے دیتے تھے۔ تو اور جو میں لڑکوں کے کالج میں پڑھاتا تھا وہ کبھی مل جاتے تھے، کبھی نہیں ملتے تھے۔ تو بہرحال ٹائم چلتا رہا۔ تو پھر حضور کہنے لگے اچھا افریقہ جانے کا شوق ہے تو کہاں پسند کرتے ہو؟ میں نے کہا حضور آپ جہاں بھیج دیں۔ حضور نے ذکر کیا بریفلی کہ گھانا کے لیے ہمیں ضرورت ہے، گھانا کے لیے ملی۔ ان دنوں میں گھانا کے حالات بہت خراب تھے، بہت ہی پور تھے، کھانے پینے کی چیزوں کی بھی قلت تھی۔ تو وہ میں نے کہا حضور مجھے بھیج دیں، میں چلا جاؤں گا۔ میں واپس آیا تو میرے تایا جان مولوی اسماعیل منیر صاحب مجھے کہنے لگے وہاں کے تو حالات بہت ہی خراب ہیں، آپ کے 4 چھوٹے بھائی ہیں، آپ حضور سے جا کے کہیں کہ نائجیریا بھیج دیں۔ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں جانا، میں نے تو نہیں یہ کہنا، حضور جہاں بھیج رہے ہیں وہیں بہتر رہے گا۔ اور اس طریقے سے پھر میں بہرحال گھانا پہنچ گیا۔ گھانا پہنچ کے بھی لمبی سٹوری ہے۔ میری فلائٹ راستے میں نیروبی میں رکنی تھی، تو میں نیروبی میں جب صبح صبح اٹھا فجر کے وقت تو باہر موسم بہت اچھا تھا۔ نیروبی کو کہتے ہیں پیراڈائز آن ارتھ، کہ زمین پہ اگر اندازہ لگانا ہے کہ جنت کیسی ہوتی ہے تو وہ نیروبی ہے، اور واقعی حقیقت ہے۔ صبح تھوڑی سی خنکی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، آپ کو جیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پہ اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ کو جیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، مگر دوپہر تک موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہائی الٹیچیوڈ پہ ہے نیروبی، اور کینیا کا اکثر علاقہ ہائی الٹیچیوڈ ہے، تو موسم بہت ہی اچھا ہے۔ یہ جو ایسٹ افریقہ ہے، کینیا، یوگنڈا، تنزانیہ، یہ موسم کے حساب سے بہترین جگہ ہیں رہنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے۔ تو میں نے تینوں ملکوں میں اچھا وقت گزارا ہے۔ تنزانیہ بھی 2 سال کام کیا ہے، کینیا میں کیا ہے۔ بہرحال تو میری بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نا کینیا میں رہ کے کام کروں۔ تو بہرحال میں نے آگے گھانا جانا تھا، یہ میں باہر نکل گیا سیر کرنے کے لیے۔ جب واپس آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اور میری فلائٹ تک پہنچنے کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ خیر میں نے کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے مشن ہاؤس میں فون کیا تو کہتے ہمارے پاس اس وقت مربی صاحب تھے مولوی منور صاحب، تو کہنے لگے میرے پاس تو کار نہیں ہے، آپ ٹیکسی لے کے آ جائیں۔ میں پھر وہاں چلا گیا مشن ہاؤس میں، تو 1 ہفتہ وہاں گزارا، اور اگلے ہفتے پھر میں گھانا گیا۔ تو وہ 1 ہفتہ میں نے بہت انجوائے کیا، اور وہاں جماعت کے ایک بزرگ تھے بٹ صاحب، وہ فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا ڈرائیور اور 4 ویل ڈرائیو مجھے دے دی کہ آپ نے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ تو میں نے وہاں کی یونیورسٹیاں بھی سیر کی، ان کے نیشنل پارک جو تھے وہاں بھی سیر کی، اور روزانہ ہم کسی نہ کسی جگہ چلے جاتے تھے۔ تو 4-5-6 دن ہم نے خوب سیر کی۔ تو پھر جب گھانا پہنچے تو بہرحال جماعت نے میری اپائنٹمنٹ تھی گھانا کے نارتھ میں، واہ ایک جگہ ہے جہاں اس وقت ایک ہائی اسکول تھا، نصرت جہاں اکیڈمی اس کا نام تھا، تو وہاں میں نے کام کیا ہے۔ تو اس کی بھی لمبی سٹوریاں ہیں کہ کس طرح وقت گزارا، تو آئندہ کسی وقت پھر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔